صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اور بے شک ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیے بہت جن اور آدمی، وہ دل رکھتے ہیں جن میں سمجھ نہیں، اور وہ آنکھیں جن سے دیکھتے نہیں، اور وہ کان جن سے سنتے نہیں۔ وہ چوپایوں کی طرح ہے، بلکہ ان سے بھی بڑھ کر گمراہ، وہی غفلت میں پڑے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جہنم اور جہنمیوں کا ذکر فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کی ابتدا وہ لقد سے فرماتا ہے۔ لقد کے معنی آتے ہیں بے شک، بغیر کسی تحقیق کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ لفظ اس وقت استعمال فرماتا ہے جب اس کے بعد والا مضمون انسانی عقل سے ماورا ہو، سمجھ میں نہ آئے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ہی سے فرما دیتا ہے، اس کی تاکید کر دیتا ہے بے شک، یعنی جو مضمون آنے والا ہے اس میں کسی طریقے کوئی شک نہیں ہے، شبہ نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ یہ بات جو بیان کی جا رہی ہے وہ سچی ہے، اس کی سچائی میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی انا فرماتا ہے اور کبھی لقد فرماتا ہے، کبھی قد فرماتا ہے۔ یہ سب تحقیق کے جملے آتے ہیں، تاکید کے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک ہم نے پیدا کیا، ذرأنا، ہم نے پیدا کیا، لجہنم، جہنم کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے جہنم کو پیدا کیا۔ جہنم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ جہنم کسے کہتے ہیں؟ صاحب تفسیر روح البیان علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جہنم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک خطرناک قید خانہ ہے، اور جہنم کے معنی آتے ہیں وہ کنواں، وہ گڑھا جس کی تہ نہ ہو۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جہنم کا جو فاصلہ ہے کنارے سے لے کے وہ تہ تک 7500 سال کا فاصلہ ہے، یعنی اگر ایک چیز جہنم میں ڈالی جائے تو 7500 سال کے بعد وہ اس کے تہ تک پہنچے گی۔ اور جہنم کا معنی آتے ہیں گہرے کنویں کے۔ جہنم کو جہنم اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بہت گہرا کنواں ہے، گڑھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے پیدا کیا جہنم کے لیے کثیرا من الجن والانس، بہت جن اور انسان، بہت جن اور انسان۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کا تذکرہ کیا، اور اس میں کون جانے والے ہیں؟ انسان اور جنات، ان کا تذکرہ کیا، اور یہ بتایا کہ کثیر جن اور کثیر انسان اس میں جانے والے ہیں۔ یعنی کیا پتہ چلا کہ بہت کم ایسے ہوں گے جو انسان جنت میں جائیں گے، یا بہت کم ایسے جن ہوں گے جن کو قیامت کے دن عافیت ملے گی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ 1000 میں سے 999 لوگ جہنم میں جائیں گے، صرف ایک جنت کا حقدار ہوگا۔ اس لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے کثیر کا لفظ ذکر فرمایا، فرماتا ہے کثیرا من الجن والانس، ہم نے جہنم کے لیے کثیر جنات اور انسان کو پیدا کیا، کثیر کو۔ اب یہ بات ذہن نشی رہے کہ جنت میں صرف انسان جائیں گے، جنت میں صرف انسان جائیں گے، اور جانور اور جنات
جانور نہ جنت میں جائیں گے نہ جہنم میں جائیں گے، اور جنات جہنم میں تو جائیں گے لیکن جنت میں نہیں جائیں گے۔ جو اچھا کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اچھا بدلہ دے گا قیامت کے دن، لیکن جنت جناتوں کے لیے نہیں ہے۔ ہاں جو برا جن ہوگا اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اور جانور نہ جنت میں نہ جہنم میں۔ مخصوص ایسے جانور ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ انسانی شکل عطا فرمائے گا، جن کو اللہ کے نیک بندوں سے نسبت حاصل ہو گئی تھی، تو وہ نسبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو انسانی شکل میں تبدیل فرما کے جنت میں ڈالے گا۔ جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی وہ جنت میں جائے گی، اصحاب کہف کا کتا یہ جنت میں جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کثیر جنات اور انسانوں کے لیے ہم نے جہنم کو پیدا کیا۔ اب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے پہلے جنات کا ذکر کیا، بعد میں انسانوں کا ذکر کیا، اور فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو معزز کیا۔ لیکن یہاں پہ جب ذکر ہو رہا ہے تو جنات کا پہلے انسان کا بعد میں، اس لیے کہ جو جنات تھے وہ انسان سے بہت پہلے پیدا ہو چکے تھے، 200 سال پہلے پیدا ہو چکے تھے حضرت آدم علیہ السلام کے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کا ذکر پہلے فرمایا، اور اس لیے بھی کہ جنات کی جو عمریں ہوا کرتی ہے انسانوں سے زیادہ ہوا کرتی ہے، ان کو زیادہ موقع ملتا ہے عبادت کرنے کا۔ تو جہنم میں جائیں گے، ان کو زیادہ موقع ملا تھا جہنم میں جانے والے، اس لیے ان کا ذکر پہلے ہوا۔ اور انسانوں کے مقابلے میں جناتوں کو زیادہ طاقت و قوت اور اختیارات دیے گئے ہیں، ان کو اختیار استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہیے، لیکن عبادت کے مستحق نہ ہوئے، جہنم کے مستحق ہوئے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے کمالات عطا فرمانے کے باوجود بھی وہ اچھے نتیجے کے حقدار نہیں ہوئے، جہنم کے حقدار ہوئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جنات کا ذکر پہلے فرمایا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کا ذکر فرمایا۔ جن کے معنی آتے ہیں چھپی ہوئی چیز کے، جنات یہ چھپے ہوئے ہیں، ہم کو نظر نہیں آتے، اس لیے ان کو جنات کہا جاتا ہے۔ انس کے معنی آتے ہیں ظاہر کے، تو انسان ظاہر ہوتے ہیں، اور جہاں پہ وہ رہتے ہیں جس جگہ پہ یعنی زمین پہ، وہ زمین بھی ظاہر، اور جس پہ وہ رہتے ہیں انسان بھی ظاہر، اس لیے ان کو انسان کہا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جناتوں کے لیے بھی نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ صرف جنات اور انسان کے لیے نہیں بلکہ ساری مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ اس سے پہلے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء اکرام علیہ السلام تشریف لائے تو کسی خاص ملک کے لیے، کسی خاص قوم کے لیے، کسی خاص قبیلے کے لیے، خاص لوگوں کے لیے نبی بن کر آئے، لیکن ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سارے عالم کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، مبعوث فرمائے گئے۔ اس لیے آپ کو رسول الثقلین کہا جاتا ہے، یعنی جنات اور انسان سارے کو نبی ہے، رسول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیے بہت جن اور آدمی، لہم قلوب لا یفقہون بہا، یہ دل رکھتے ہیں جن میں سمجھ نہیں ہے۔ یہ جو جہنم میں جانے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فرما رہا ہے، وہ دل رکھتے ہیں جن میں سمجھ نہیں ہے، اور وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، اور وہ آنکھیں جن سے دیکھتے نہیں، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، وہ کان جن سے سنتے نہیں۔ اب انسان ہے، جنات ہے، تو ہر ایک کے اندر دل بھی ہے، آنکھ بھی ہے، کان بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ سمجھتے نہیں ہیں، یہ سنتے نہیں ہیں، یہ دیکھتے نہیں ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں ان کو دی تھی کہ دین کو سمجھے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو سمجھے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کے آئے، لیکن انہوں نے اس کو نہیں سمجھا۔ یہ چیزیں جس مقصد کے لیے پیدا کی گئی تھی اس مقصد میں انہیں استعمال نہیں کیا، گویا ایسے ہی ہو گیا جیسا کہ یہ چیزیں ان کے پاس ہے ہی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے فرمایا
یہ آنکھ، یہ دل ہے ان کے پاس، لیکن سمجھتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو سمجھتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو سمجھتے نہیں ہیں۔ آنکھ ہے لیکن دیکھتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی جو نشانیاں ہیں، قرآن شریف، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات، آپ کے معجزات، یہ سب چیزیں دیکھتے ہیں لیکن عبرت حاصل نہیں کرتے، درس حاصل نہیں کرتے۔ اور کان ہیں، سنتے نہیں، یعنی ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہے، حدیثیں بیان کی جاتی ہے، تفسیر بیان کی جاتی ہے، واعظ کیا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، یہی کان سے سنتے ہیں لیکن پرواہ نہیں کرتے۔ تو کیا ہے ان کا حال؟ اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ چوپایوں کی طرح ہے، جانوروں کی طرح ہے، کیونکہ جانور کے پاس بھی دل ہے، کان ہے، آنکھ ہے، لیکن وہ ان کو استعمال کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کی مثال بھی یہ چوپایوں کی طرح ہے، جانوروں کی طرح ہے، بل هم اضل، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جانوروں سے بھی بڑھ کر گمراہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جانوروں کے پاس دل ہے، آنکھ ہے، کان ہے، وہ سنتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، جتنا سمجھنا چاہیے وہ سمجھتے نہیں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کے تحت ان کے کان، آنکھ اور دل کو پیدا کیا ہے، وہ مقصد میں ان کو استعمال کرتے ہیں۔ اور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا جانوروں کو، تو جو جانور جس مالک کے پاس رہتا ہے، مالک کا کہنا مانتا ہے، اس کی فرما برداری کرتا ہے، لیکن یہ انسان ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اس کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، تو اس کو فرما برداری کرنا چاہیے، لیکن یہ کرتا نہیں ہے۔ یہ کیا ہو گیا؟ بدتر ہو گیا، انسان بدتر ہو گیا جانور سے۔ اولئک هم الغافلون، وہی غفلت میں پڑے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے، اللہ کے وحدانیت سے، اس کی عبادت سے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے، اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔